نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ایھا المقصر متى تتوب، اے کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ان کی بیوی حضرت حوا کے ساتھ جنت میں بھیجا اور کہا کہ یہاں سے جو چاہو کھاؤ لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ سب کو پتہ نہیں کیا ہوا؟ وہ بھول گئے اور وہ اسی درخت کے پاس چلے گئے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا۔ کیا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ بھول گئے تھے، شیطان نے انہیں ورغلا لیا تھا۔ تو شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے وہ صرف ان کے پیچھے نہیں پڑا تھا، وہ ان کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور اس نے قیامت تک مہلت لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں، میں نہیں ان کو چھوڑوں گا، اور سوائے چند مخلص بندوں کے باقی میرے راستے پہ چلیں گی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ نے حق کا پیغام سب کو پہنچانا تھا۔ باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، میرا، آپ کا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، عابد ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے، ہر ایک کے پیچھے ہے۔ اور وہ کیسے بہکاتا ہے؟ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں چیزیں بھلوا دیتا ہے، ہم ارادے کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں اور وہ اس میں خلل ڈال دیتا ہے۔ ہم نے جو کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا اور جو کر لیتے ہیں اس کو ضائع کرانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہماری زبان سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو ہمارا کیا کرایا جو اس کو برباد کرنے کے لیے کافی، یا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلوا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا۔ تو ہم انسان ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہم نہ بھی چاہے، ہماری نیت ارادہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو بھی جاتی، اور اگر ہم سے غلطیاں اور گناہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں جو کام کرنے چاہیے، ہمارے جو فرائض ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں وہ کمی کروا دیتا ہے، ان میں کوتاہی کراتا ہے۔ تو یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے نا، ایھا المقصر، اے کوتاہی کرنے والے، قصر کا معنی ہوتا ہے نا چھوٹا، اے کوتاہی کرنے والے، یعنی اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کی، یا پھر جو بندوں کی نسبت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایھا المقصر متى تتوب، کب توبہ کرو گے، کب اللہ کی طرف لوٹو گے؟ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ تو اس کتاب کا مقدمہ ہے الحمدللہ وکفا وصلاۃ وسلاما علی نبیہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبی اما بعد۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور درود و سلام ہو اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے منتخب کیے ہوئے رسول پر، یعنی جن کو اللہ نے خود چنا اپنی رسالت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل پہ نظر ڈالی تو سب سے اچھے دل کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور انہیں اپنی نبوت رسالت کے لیے چن لیا۔ تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ، مجتبی، یعنی سب انسانوں میں سے چنے ہوئے پیغمبر۔ اما بعد فإن التوبة إلى الله تعالی نور، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے۔ یعنی ہمارے گناہ کیا ہے؟ اندھیرا، اور توبہ کیا ہے؟ نور، ایک روشنی، ایک ہوپ۔ یہ ایسی چمک ہے جو آسمان کے کنارے میں چمک رہی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا دل گھبراتا ہے تو ہماری نگاہیں اوپر کو اٹھتی، بس یہ نافرمان لوگوں کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا چیز اکساتی؟ توبہ، اور ان کے لیے نافرمانی سے باز آنے کو خوبصورت بناتی، مزین کرے یعنی خوبصورت بناتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر امید کدھر سے آتی ہے؟ معافی کی، توبہ کے ذریعے آتی ہے، اور اسی طرح انسان کو وہ نافرمانی سے بچاتی ہے۔
اور نافرمانی چھوڑنے کو اور اچھے کام کرنے کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور توبہ ہمیشہ سے ہی نافرمان اور کوتاہی کرنے والوں کو آواز دیتی ہے کہ اپنے خالق کی طرف آ جاؤ، یعنی بندو اپنے رب کی طرف واپس آؤ. کدھر جا رہے ہو؟ یعنی شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، واپس آؤ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا. اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اور توبہ کرنے والوں پر اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے، روتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ دراصل اپنی غلطی کو مان لیتا ہے کہ اللہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے. اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اے نافرمان، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اور اپنے گناہوں پر رو. تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں پر رونا چاہیے. انسان روتا ہے شرمندگی سے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اچھا نہیں کیا. اور اے کوتاہی کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی سے توبہ کر، یعنی جو کمی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب بتایا میں نے؟ واپس آنا. یعنی جو کمی کر رہے ہو وہ کمی نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، اور اس سے درگزر اور بخشش کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کریں گے، آپ اس کو معاف کر دیں. اور اے فرما بردار، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اس بات سے جو تمہیں اپنی اطاعت میں کمی دکھائی دیتی، اور جو تم اپنے عمل پر مان اور غرور کرتے ہو اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتے ہو. یعنی توبہ سب کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھیے. کیا ہے؟ توبہ سب کے لیے، گناہگار کے لیے بھی اور فرما بردار کے لیے بھی. گناہگار کی توبہ کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے. فرما بردار کی توبہ کیا ہے؟ نیک انسان کی توبہ کیا ہے؟ فرما بردار اپنی اطاعت میں کمی پہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا. سارا کچھ کر کے بھی کہتا ہے یا اللہ حق ادا نہیں ہوا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں. جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بہت اچھی نماز پڑھی؟ کیا خیال آتا ہے؟ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہیں. اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے اچھی نماز. ہر دفعہ یہ خیال آتا ہے یا اللہ کیا بنے گا، ہماری نماز تو اچھی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، واہ بھائی واہ تم نے تو کمال کر دی. آتا نا. اور کبھی لوگوں سے کہلواتا ہے کہ ذرا تم اس کی بڑی تعریف کرو. وہ تعریف شروع کر دیتے ہیں اور بندہ پھولے نہیں سماتا، زمین سے آسمان پہ پہنچنے لگتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے کہ میں نے تو بڑا کچھ کر دیا، حالانکہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے، اللہ کا حق ادا نہیں. ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر فخر اور غرور کرے. تو اس لیے یہ آخری لائن دیکھیں، اور جو تم اپنے عمل پہ یعنی کسی نیکی پہ مان اور غرور کرتے ہو اس پہ توبہ کرو. یعنی نیک کام کرنے کے بعد جو تمہارے اندر نیک ہونے کا خیال آ جاتا ہے اس پہ بھی توبہ کرو. ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کیا درجہ ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہو. اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتے ہو. ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آتی. ذرا سا کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو ذمہ دار بناتے ہیں. اس نے کام خراب کیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے. بھائی چھوڑو اس جھگڑے کو، کس کی وجہ سے؟ جو خرابی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو. ادھر نہیں دھیان دیتے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس جھگڑے سے باہر نکل کے کچھ اچھا کریں. تو اس پہ بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے عیب بھی نظر نہیں آتے، اور ہر وقت ہم دوسروں کی غلطیاں اور گناہ ڈھونڈتے رہتے کہ فلاں کی یہ غلطی، فلاں کی یہ غلطی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو. سب. جمیعاً کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ توبہ کی ضرورت سب کو ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں. اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سب سے نیک انسان کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار کرتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں 70 سے 100 بار استغفار. کیا ہم آپ سے زیادہ نیک ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں
تو بھی توبہ کی ضرورت ہے. خواہ نیک ہو خواہ بد ہو، ہر حال میں توبہ چاہیے. یعنی ہم دو حالتوں میں سے ایک میں تو ہے نا، یا اس میں یا اس میں، جو بھی ہمارا دل کہتا ہے. اگر ہمیں خیال ہے بڑے گناہ گار ہیں تو بھی توبہ کریں، اگر یہ خیال ہے بڑے نیک ہو گئے تب بھی توبہ کریں. ہر حال میں توبہ، اس لیے کہ توبہ ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی. پہلا باب نعم التوبہ، توبہ کے انعامات، یعنی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. اخی الحبیب الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرین فالدنیا لیست وطنا ولا مقرا بل هي معبر وممر ولا ينتهي السفر الا بالقدوم علی اللہ. اے میرے پیارے بھائی، جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں. دنیا نہ تو وطن ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، بلکہ یہ ایک پل اور گزرگاہ ہے. کیا ہے؟ پل کو کیا کرتے ہیں؟ کراس. ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کراس کر کے چلے جاتے. پل جو ہوتا ہے نا، اس کے دو طرف خشکی ہوتی ہے، بیچ پانی ہوتا ہے جس کے اوپر سے وہ بنا ہوتا ہے، جس چیز کو کراس کرنا ہوتا ہے. ہمارے ایک طرف وہ وقت ہے جب ہم کچھ نہ تھے، اور ایک طرف موت کے وقت. ادھر بھی موت ادھر بھی موت، درمیان میں زندگی ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. تو موت تھی، زندگی ہے، پھر موت ہے. تو ان دو موتوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو گزرنے کی جگہ ہے. اور گزرتے ہوئے جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم بار بار میل دیکھتے ہیں، وہ سائن ہوتا ہے نا. اب تو ذرا اتنا نظر نہیں آتا، پہلے جب رش کم ہوتا تھا نا تو ہر تھوڑی دیر کے بعد مائل سٹون نظر آتا تھا، اتنے میل باقی. ہر سال ہمارا ایک میل اور کم ہو جاتا ہے، کم ہوتے 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 ایک دن ختم ہو جاتا اور اللہ کے حضور پہنچ، زندگی ختم. ولا ينتهي السفر الا بالقدوم علی اللہ. اور یہ سفر اللہ کی طرف آنے پر ہی ختم ہوتا ہے، یعنی سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جس نے اپنے سفر میں اچھا انداز اختیار کیا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اپنے سفر میں برا انداز اختیار کیا اس کو جہنم میں دردناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی اسموتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جھٹکے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں، یا کسی سے ٹکر جا مارتے ہیں، کسی گاڑی سے، انسان سے، اور نہیں تو پل کی باؤنڈری سے. ایسے لوگ جو ایکسیڈنٹ کر کے جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور جو آرام سے سیدھا اسٹریٹ سفر پار کر جاتے ہیں وہ پل پار کر جاتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ. بس خوش نصیب ہے وہ جس نے اس سفر کی تیاری کی اور اس کے لیے تقوی اور نیک عمل سے سامان سفر لے لیا. اور بد نصیب ہے وہ جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر دیا. یہاں دو لفظ ہیں، غفلت اور نافرمانی. بعض اوقات انسان نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ کوئی اچھا کام بھی نہیں کر رہا ہوتا، غفلت میں وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے. ادھر بیٹھ ادھر کھڑے ہو، ٹی وی دیکھ لو، چلو واٹس ایپ دیکھ لو، اس سے باتیں کر لو، اس سے فون کر لو، اس سے چیٹنگ کر لو، بس وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ بھی ایک جرم ہے. وقت ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو کل کرنا ہے. یہ ٹائم کلنگ نہیں، سیلف کلنگ، اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے. اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں، آپ ضائع کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. تو جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں، گناہگاروں اور مجرم لوگوں جیسا جانا ہوگا. یعنی ایک مجرم وہ ہوں گے جو غلط کام کر کے جائیں گے، اور ایک مجرم وہ ہوں گے جو کیا کریں گے؟ وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں ہوگا، کچھ اچیو نہیں کیا، کچھ حاصل نہیں کیا. کیا اچیو کرنا ہے؟ احسن عمل، یعنی کچھ اچھا نہیں کیا. اور لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے اقوال یعنی باتیں اور افعال سرزد ہوں گے جو قابل تعریف نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان معصوم نہیں، وہ ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑنے والا. جی ہاں، ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں، ہم سب سے یہ اللہ ہم سب ہم بھول کے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بعد میں ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، ہمیں خیال آتا ہے اوہ کیا کہہ دی، استغفر اللہ. اپنے آپ پہ شرمندہ ہوتے ہیں، نادم، میں یہ بات نہ کہتی نہ کرتی، اس اتنی سی بات سے کیا کچھ بگڑ گیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باتوں پہ نظر رکھیں، لیکن اتنی بھی کوشش کریں پھر پھسل جاتے ہیں. اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ غلط کام ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں جو لوگ حرام دوستیاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟
نہیں ٹھیک تو نہیں کر رہے. آپ ان سے پوچھیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ینگ گرلز کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی فرینڈ جو ہے وہ کیا غلط کام کر رہی ہے، اپنے ماں باپ سے چھپ کر کسی لڑکے سے دوستی کی ہوئی ہے اور اس سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتی ہے یا باتیں کرتی ہے، تو وہ اس سے کہتی بھی ہے، منع بھی کرتی ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کرو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں. وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ نہیں ٹھیک اگر کر رہی ہوں میں. وہ کہتی نہیں ٹھیک تو نہیں، پر میں اس سے نکل نہیں سکتی، نکل نہیں پا رہی اس سے. تو انسان جب غلط کرتا ہے نا تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. بل الانسان علی نفسی بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے بارے میں خوب آگاہ ہے، اس کو خوب پتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کرے، کتنے ایکسکیوزز پیش کرے، کتنے بہانے کرے، میں نے اس وجہ سے کیا، میں نے اس وجہ سے کیا، دوسروں پہ الزام ڈال دے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کہاں غلط ہے، اور پھر وہ بچنا بھی بعض اوقات چاہتا ہے، لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور، لوگوں کے ہاتھوں مجبور چھوڑ نہیں پاتا. ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ بس چھوڑ دینا چاہیے، اللہ سے مانگ کے، اللہ کے بھروسے پہ، اور جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پر توبہ کر لینی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے. اور جبکہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں. اس کو انڈر لائن کر لیں. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نافرمانیاں جو ہوتی ہیں اس سے کیا آتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی آتی ہے. یعنی جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں نا تو پکڑ ہو جاتی ہے. بعض اوقات اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ہماری اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ ہمارے آگے آ جاتی ہیں. کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ ہم کہتے فلاں بات ایسے نہیں، ایسے فلاں کا بچہ ایسے، فلاں انسان ایسے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے، دیکھو پھر تم بھی دیکھ لو. اسی طرح انسان کبھی کسی پہ ہنس پڑتا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. تو نافرمانیاں اور گناہ اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں. تو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار یا پریشانی اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑا کہ اچھا اگر کوئی انسان اب بے چین ہے، پریشان ہے، تو اس کو کیا کرے؟ چھوڑ دیا جائے. نہیں، اس کو اس سے نکالا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ہماری زندگی میں جتنی بھی انگزائٹی، پریشانی، بے چینی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے نکلنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ توبہ. توبہ تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کیونکہ ہوتا پتہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں گناہ بھول جاتا ہے، لیکن وہ جو بے چینی ہوتی ہے نا وہ اندر کہیں چھپ جاتی ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی غلط کیا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے پھر وہ بار بار ہمیں اندر سے پنچ کرتی رہتی ہے چیز. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کپڑے میں کوئی چھوٹا سا کانٹا، کوئی ہلتر سی گھس گئی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چبھتی ہے، آپ کرتے اچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ذرا ہٹ جاتی ہے اپنی جگہ سے، آپ بھی کام میں لگ جاتے، تھوڑی دیر پھر چبھتی، پھر آپ کیا کہتے اچھا. پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کپڑا اتارے اپنا اور چیک کرے کیا گھسا ہوا اس کے اندر. جب وہ آپ نکال دیں گے باہر تو پھر کیا ہوگا؟ چین آ جائے گا نا. ایسے ہی گناہ ہمارے دل میں جا کے چبھ جاتے ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نکال پھینکنا چاہیے. گناہ کیسے نکالے جاتے ہیں؟ توبہ کے ساتھ. یس، توبہ کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ ان کو باہر نکال دیں، توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے چین ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ان پر ایک بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے اور ان پر ایک بہت بڑا احسان جتلایا ہے. اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے؟ احسان جتایا ہے، اور یہ کہ وہ ان کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ کھول دیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اگر اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کو قبول کر کے ان پر انعام فرماتا تو بندے ضرور سخت تنگی میں پڑ جاتے. کیا ہوتا؟ تنگی میں پڑ جاتے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا جیسے بندے کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ کیونکہ پھر تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب تو سزا ملی کہ ملی، اور اللہ کی سزا بڑی معمولی سزا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو بخشش سے مایوسی لاحق ہو جاتی اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی ہمتیں قاصر رہ جاتی اور عفو درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی، سخت مایوس ہو جاتے. تو یاد رکھیے ہم میں سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کون سی آیت ہے قرآن میں جس میں آتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو؟ الحمدللہ، آپ سب کو پتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ غفور تواب رحیم. اللہ غفور بھی ہے، تواب بھی ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اس لیے مایوس نہ ہو. وقد وصف اللہ نفسہ فی القرآن ما یقارب 100 مرۃ بأنہ غفور الرحیم. اللہ نے قرآن میں تقریباً 100 دفعہ اپنا وصف بیان کیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. کتنی بار؟ 100 بار. اور بہت ساری آیات کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ قبول کرنے کا احسان بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے. کیا چاہتا ہے؟ تم پر مہربانی فرمائے. اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ، بہت زیادہ ہٹ جانا، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ تم معافی مانگ لو اور سیدھے رستے پہ آ جاؤ. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی بات نہ سنیں، شیطان کی بات نہ سنیں. اگلی آیت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب